اب سنو، امام حسین بھی آج زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ مسجد کے مینار سے جو آج اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا جذبہ اگر مسلمانوں میں موجود ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ اگر موجود ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اور شراب سے نفرت کا اگر جذبہ ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اور اگر زنا سے نفرت کا جذبہ ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اگر تاجدار کربلا جان دے کر کے یزیدی کردار کی مخالفت نہ کرتے تو آج کا مسلمان بھی شراب کو جائز سمجھتا اور زنا کو جائز سمجھتا۔ آج امام حسین ان کی قربانی کے ذریعے مسلمانوں کے کردار کے اندر زندہ ہیں، مسلمانوں کے اخلاق میں زندہ ہیں، مسلمانوں کی محفل میں زندہ ہیں۔ اور سن لو، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، حسین نہیں مرے، یزید مر گیا۔ حسین تو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن ان کی زندگی سمجھ میں ہمارے آنے والی نہیں، اس لیے کہ کھوپڑی میں بھیجا ہی کتنا ہے۔ تو جہاں قرآن روک دے وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ ہر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے جو جی میں آئے نہ بولا کرو۔ یہ کیوں بولنے سے روکا گیا کہ ساری آفت بولنے پر ہی ہے، زبان ہی سے ساری آفت ہے۔ میں آپ کو صرف 2 منٹ کے اندر سمجھا دوں، 2 منٹ میں۔ یہ زبان ہی ہے۔ شادی کو 40 سال گزر چکے ہوں، 3 لفظ اگر اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو زندگی کا رشتہ ختم۔ یہ ہے زبان۔ طلاق کے 3 الفاظ استعمال کر دیے، زندگی کا سارا رشتہ فنش۔ اور پوری زندگی کفر میں گزارنے کے بعد مرنے سے پہلے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو یہی کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یہ الفاظ پہلے تولو پھر بولو۔ حالت یہ ہے کہ ہماری بہنیں ہوں کہ اب تو مردوں کا حال، پہلے تو عورتیں بیٹھا کرتی تھی 4 تو گپ شپ شروع کرتی تھی، اب تو روڈ پر اوٹے پر آدمی بیٹھ کر کیا بک رہا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اس علاقے سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، پہلی بار نہیں آیا ہوں، تقریباً 10 سال پہلے آتا تھا، ہر سال آتا تھا، ہر سال آتا تھا وادی نور کے اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ یہاں لڑکوں نے کام اتنا سنبھال لیا اور محنت کر رہے ہیں کہ مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ خود ہی بسیں بھر بھر کے لے کر کے آتے ہیں الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں یہاں کی صبح کن الفاظ سے ہوتی ہے اور رات کن الفاظ سے ہوتی ہے۔ ننھے سے بچے اتنی گندی گالیاں بکتے ہیں کہ کان کے کیڑے مر جائیں۔ اور پھر کہتے کہ ارے مولانا اس کے بغیر آج کے دور میں چلتا نہیں، لا حول ولا قوت۔ جو نہیں بولنا تھا وہ بول رہے ہو، اور جو بولنا تھا وہ بول نہیں رہے ہو۔ اچھی بات بولو، بری بات نہ بولو۔ یہ لفظ ہی ہیں جو انسان کو عزت بھی دیتے ہیں اور یہ ذلت بھی دیتے ہیں۔ ہمیشہ بولنے کے سلسلے میں محتاط رہا کریں، سوچ سمجھ کر کے بولیں، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں نہ بولیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، یہ قرآن نے واضح لفظوں کے اندر فرما دیا۔ بہت ساری چیز ہم کو ظاہر میں صحیح نظر آتی ہے لیکن قرآن نے روک دیا، نہ بولو۔ قرآن نے جو بولنے کے لیے کہا وہ بولو۔ کیا بولو؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب تو ایسا مسئلہ ہے کہ جب داڑھی کے بال کالے تھے تب سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اب تو سفید ہو گئے اور 60 کراس بھی کر چکا ہوں، اور ابھی ایک جگہ بول کر کے یہاں پر بہت پریشر تھا یہاں کا کہ آنا ہی ہے، آنا ہی ہے، آنا ہی۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میری خوش نصیبی کی ملاقات کا شرف بھی الحمدللہ حاصل ہو گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں حضرت کے یہاں الحمدللہ جانے کا موقع ملا اور وہاں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت نصیبی۔ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھی باتیں کہلوا لے۔ میری عادت ہے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کریکشن ہو جائے۔
یہ محفلیں در حقیقت کریکشن کے لیے ہیں. اب آپ سب سنیں لیکن عادتیں نہ بدلیں تو پھر یہ محفل کا فائدہ کیا ہے؟ تو نہ بولو، زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو قابو میں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. کہو تو اچھی بات ورنہ چپ رہے. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری آئیڈینٹیٹی تھی. اب گالیاں ہماری پہچان بننے چھوڑ دو اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو. بڑا اونچا مقام ہے ان لوگوں کا جنہیں اللہ عز و جل اپنی راہ کے اندر سر کٹانے کا موقع عطا کرتا ہے اور راہ خدا میں جو جان دے دیتے ہیں اللہ انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے جس زندگی کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں، ایک حافظ قرآن اگر عامل قرآن بھی ہے تو 10 ایسے شخصوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس حسین مصطفیٰ سے قرآن سیکھا ہو، جس تاجدار کربلا نے حضور سے قرآن سیکھا ہو اور اس کے بعد راہ خدا میں اپنی جان دے دی ہو، اس حسین کی محبت کی بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ کربلا کے تاجدار تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے عقیدت مندوں کو بھی اپنے ساتھ انشاءاللہ لے کر کے جائیں گے. اہل بیت کی محبت کا مرتبہ کتنا عظیم ہے اور اس کا صلہ کتنا عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. محبت، اب بس سمیٹ رہا ہوں، محبت میں ذرا چرخی لگاتا ہوں، تھوڑا سا آپریشن کرتا ہوں نا. جو لوگ صدیوں سے امام حسین کی شہادت کے واقعے کو اس طرح سے سنتے ہیں کہ تاجدار کربلا نے سجدے میں جان دے دی اور یہ سن کر آنسو بہاتے ہیں لیکن سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کتنے افسوس کی بات ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ امام آپ نے سجدے میں جان دی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ گزار بن جائیں. انشاءاللہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے، نماز قضا نہیں کریں گے. آپ نے یزید کے نقش قدم پر چلنے سے روکنے کے لیے جان دی، ہم ہر گناہ سے نفرت کریں گے تاکہ امام حسین آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہم خراج عقیدت پیش کر سکیں. لیکن یہ کیسی محبت ہے، دعویٰ تو امام حسین کی محبت کا اور کام سارے یزیدی عادتوں کی. اگر یزیدی عادتیں اپنائیں اور اس کے جیسے کام کریں تو تاجدار کربلا کہاں سے راضی ہوں گے؟ اس کے طریقے سے بچانے ہی کے لیے تو امام حسین نے جان دی تھی. اے رسول اعظم کے دیوانوں، ایک بڑی تعداد یوتھ کی، نوجوانوں کی مجھے یہاں نظر آ رہی ہے. نوجوانوں سنبھل جاؤ، تم سنبھل گئے تو ایک بڑا انقلاب پیدا ہوگا. دین سے قریب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے قریب ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول کے سانچے میں ڈھال دو. کسی کو تمہیں کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم غلام حسین ہو. کردار ایسا بنا لو کہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسینی جا رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت دعا بھی فرمائیں گے، صلاۃ و سلام بھی ہوگا. مجھے جانے کی اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو میں 9ویں اور 10ویں کا دونوں روزہ رکھوں گا. تو 2 روزے 9ویں اور 10ویں کا ضرور آپ 2 روزے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق دے تو. اور یہ عاشورے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو اللہ اس روزے کے ذریعے معاف فرما دے گا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرے، اہل و عیال پر، اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس فرمان کے ساتھ، یہ تو فرمان مکمل ہوا، اب میں اپنی طرف سے مشورہ پیش کر رہا ہوں کہ اپنے اہل و عیال پر عاشورے کے دن خرچ کرنے پر اللہ جب برکتیں عطا کرے گا تو نبی کی آل پر خرچ کرو گے تو اللہ کتنی برکتیں عطا کرے گا۔ تو اس دن اہل بیت کو بھی نذرانے پیش کرو، ان کی خدمت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت میں جو مشائخ ہیں ان کی خدمت مت کرو، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ان تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن بہت غریب سادات ایسے رہتے ہیں محلے کے اندر جن کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم مشاہیر کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن غیر معروف جو ہوتے ہیں ان کی خدمت نہیں کر پاتے۔ خاموشی کے ساتھ تلاش کر کے ان سادات کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی آل پر خرچ کرنے سے جب اللہ برکت عطا کرے گا تو نبی کی آل پر خرچ کرنے سے ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن نبی کی آل پر زکوٰۃ خرچ مت کرنا جیسے اپنی ذات پر نہیں کرتے ہو، صاف ستھرا پیسہ دو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس دن جو کچھ آپ خراج عقیدت پیش کر سکتے ہو یوم عاشور کو ضرور کرو۔ آپ چاہے یاسین شریف پڑھ کر، نماز پڑھ کر، نیاز کر کے، جس طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ امام حسین کے نام پر محرم میں سبیلیں لگتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا اگر نیت پیاسے کو پانی پلانے کی ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو پھر حدیث سن لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر نیت پیاسے کو پانی پلانا ہے اور اس کی پیاس بجھانا ہے تو حدیث سن لو۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے سرکار میرے بہت سارے گناہ ہیں، میں اس گناہوں کا کفارہ کیا ادا کروں؟ میں کیا ایسا کام کروں جس سے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاسے کو پانی پلانے سے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ خیال کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔